صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. برائے عظمت امام زمانہ باواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. علی اولاد علی بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایسا صلوات پڑھے کہ نجف کے بادشاہ ہمیں دعائیں دے کر جائیں. فرش اعزاز سے بلند تر صلوات. من قرأ اللہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ. جملہ سماعت کیجیے گا. موضوع امیر المؤمنین ابن ابی طالب جاری ہے، اور چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ پر بھی بات کرنی ہے تو انہیں سے ابتدا کرنا چاہتی ہوں. بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب. بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب. گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب. گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی. کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. اور جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل. جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل. یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب. حیدری یا علی یا محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. ذکر علی کرنے کے لیے اور ذکر علی سننے کے لیے میرا آپ کو دیکھنا، آپ کو میرا دیکھنا ضروری نہیں ہے. صرف سنتے رہیں گے تو بہت ہی کافی ہے. ہم نے علی کو دیکھا نہیں، ہم نے علی کو دیکھا نہیں ہے، مگر جب بستر رسالت پر علی سوئے تو بستر گواہی دے رہا تھا کہ کوئی ایسا حیدر کرار سویا ہے کہ جس کی مثل اس کائنات میں ملتی نہیں ہے. محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ علی بستر پر سو جائیے تو میرے مولا بستر پر سو گئے اور مرضی پروردگار خرید لی. تو جملہ سماعت کیجیے گا کہ ابھی تو شیر ولایت کا زین زندہ ہے. ابھی تو شیر ولایت کا زین زندہ ہے، بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے. بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے. سلام عقیدت پیش کیجیے گا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو. کون سی ہستی ہیں؟ ابھی تو شیر ولایت کا زین زندہ ہے، بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام. کیوں؟ سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ. بابا سے بلند تر صلوات. یا علی جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے. جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے. شب حیات میں ہر روشنی حسین. سبحان اللہ. یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں. یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں. بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے. سبحان اللہ. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبرج ولا ليل طاج ولا بحر صاج ولا عرض ذات مهاد ولا خلق ذو عصماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبارك الله أحسن الخالقين. صلوات محمد. صل على لامحدود حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے ذات بابرکت کے لیے کہ جو احسن الخالقین ہے. موضوع جاری و ساری ہے. آیت کا سرنامہ کلام کہ پروردگار عالم بہترین تخلیق کرنے والی ذات ہے. خدا کی اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب نعمت بیان کرنے کے قابل ہے کہ رب سبحانہ و تعالی نے جو جیسا جس طریقے سے بنایا ہے وہ پہلی مرتبہ بنی مگر وہ بہترین بنی جیسی بننے کا حق رکھتی تھی. سبحانہ و تعالی نے اس کو ویسے ہی تخلیق کیا اور ویسے ہی بنایا کہ جیسے اس کو بننا چاہیے تھا. خدا کی اس کائنات میں کئی تخلیقات ہیں. آج اس کی ایک تخلیق کے بارے میں بیان کرنا چاہتی ہوں. خدا کی اس تخلیق کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں. خدا کی اس تخلیق کا نام ہے علی. کائنات میں دو علی ہیں. ایک علی تو وہ علی ہے کہ جس نے علی کو علی بنایا ہے. وہ علی علی کے ہونے سے پہلے علی تھا. یہ علی اس علی کے ہونے کے بعد علی بنا. وہ علی کمال ہے. یہ علی کمال ہے. وہ علی غائب ہے. یہ علی ظاہر ہے. وہ علی عطا کرنے والا ہے. یہ علی دینے والا ہے. وہ علی کرم ہی کرم ہے. یہ علی کریم ہی کریم ہے. وہ علی نور ہے. یہ علی عین نور ہے. وہ علی
ایسا پیدا کرنے والا ہے جس کی مثل نہیں ہے. علی مردے کو جلا دینے والے ہیں کہ جس کی کوئی مثل نہیں ہے, جس کی کوئی مثل نہیں ہے. وہ علی چھپا ہوا خزانہ ہے تو یہ علی ظاہر خزانہ ہے. وہ علی مہتاب ہے تو یہ علی ستارہ ہے. وہ علی آفتاب ہے تو یہ علی چراغ ہے. وہ علی ہدایت ہے تو یہ ہدایت کرنے والا ہے. وہ خالق ہے, علی ہونے کے بعد وہ خالق ہے. یہ مخلوق ہونے کے بعد علی ہے. ماشاء اللہ. جیتے رہیے. صلی اللہ محمد وآل محمد. اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر ہوں, تیرا انجام اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. آباد رہیے. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ علی عالم ہے تو اس علی کو علم بنایا ہے. وہ علی کائنات پہ حکومت کرتا ہے تو یہ علی دلوں پہ حکومت کرتا ہے. وہ علی معجزے دکھلاتا ہے, یہ علی معجزہ کرتا ہے. وہ علی ہادی ہے تو علی کو ہدایت بنایا ہے. تو دو علی کی باتیں ہیں. نہ وہ علی اس علی کے ہونے سے کچھ ڈر و خوف محسوس کرتا ہے, نہ یہ علی اس علی کے ہونے سے خود کی فضیلت میں کمی کرنا محسوس کرتا ہے. تو وہ وحدہ لا شریک ہے جس کی مثال کوئی نہیں. یہ علی ولی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں. وہ علی خدا ہے, یہ علی اس کا عبد ہے. وہ کائنات خلق کرنے والا ہے. علی وہ ہے جس کے سامنے یہ کائنات بنی ہے. پروردگار عالم کی کتاب, جملہ تبدیل کر دیتی ہوں, علی کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں. علی کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں. جو ہمارا علی ہے اس کی کتاب کو نہج البلاغہ کہتے ہیں. تو کمالات ایک جیسے ہیں, باتیں ایک جیسی ہے. حمد پر بات کرتی رہوں سارا دن گزر جائے گا. تو حمد و ستائش ہے اس علی کی کہ جس نے علی کو علی بنایا ہے. اور اس علی کو ویسا علی مان لینا یہ اس علی کی توحید کی دلیل ہے. اس علی کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ یہ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار ہے. آپ جس طرح سے وصول کریں جملے, مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ ماشاءاللہ حیدری, حیدری, محمد علی محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی کہ تمام مدحتیں اسی کو لائق زیبا ہیں کہ جو احسن الخالقین ہیں, کہ جو علی کا بھی علی ہے, جو علی کا بھی مالک ہے, جو علی کا بھی مولا ہے, جو علی کا بھی دینے والا ہے. علی دیتے ہیں وہاں سے مانگتے ہیں. علی کے پاس جائیں تو پہلے رب کو مانگا جائے. کیوں؟ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم یا علی مدد کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے پکارا کعبے میں جا کر اللہ کو تھا, مگر اللہ نے کہا کیا ہو گیا, کیا میں وجود رکھتا ہوں, کیا میں آنکھیں رکھتا ہوں, کیا میں جسم رکھتا ہوں؟ پکارنا ہی ہے تو میں نے ایک اپنے جیسا علی بنا دیا ہے. جب پکارو گے وہ علی آ جائے گا مدد کے لیے, تو گھبرانا نہیں. جب ضرورت پڑے تو میرے علی کو بلا لینا.
میرا علی شافی بھی ہے، میرا علی کافی بھی ہے، میرا علی عین اللہ ہے، میرا علی وجہ اللہ ہے، میرا علی لسان اللہ ہے، میرا علی جند اللہ ہے، میرا علی اسد اللہ ہے، میرا علی قرآن ناطق ہے۔ میں نے علی کو قرآن سامت دیا ہے، مرتے دم تک علی قرآن کے ساتھ رہیں گے، قرآن علی کے ساتھ رہے گا۔ سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کہ کون ہے؟ ہم پر بات کی جہان کمال خلقت، علم و انسانیت کی معراج، مخلوق کی جائے پناہ، علم لدنی کے وارث، درخشاں اور سیارے، پاک و پاکیزہ صفات کے مالک، سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مجمع غفیر ہوتا تھا، ہجوم ہوتا تھا، تو آپ ممبر پر بیٹھ کر یا تو اس علی کو پہنچاتے تھے یا تو اس علی کو پہنچاتے تھے، یا تو اس علی کی باتیں کرتے تھے جو علی رب جلی ہے، یا اس علی کی باتیں کرتے تھے جو علی ولی ہے۔ تو سرکار ختم پر دو علی کو پہنچاتے رہے تھے، تو انہی کی حدیث بیان کر دوں۔ دو حدیثیں دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی، کئی نکات ہے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، اور ہمیشہ جب ممبر پہ تشریف لاتی ہوں تو کیا کہتی ہوں آپ سے کہ اس مجلس میں ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور میں سکھانے کے لیے آتی ہوں۔ جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کروں گی، جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ سرکار ختم مرتبہ کی حدیث کئی زاویے ہیں، میں دیکھوں گی آپ کیسے سنتے ہیں۔ کئی زاویے ہیں۔ پہلی حدیث، الحق ما علی و علی ما الحق۔ کیا کہنے ہیں آپ کے، عربی سے ہی آپ پہنچ جاتے ہیں۔ العلی ما الحق و حق ما علی، اور اسی سے ملتی جلتی القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے تو حق علی کے ساتھ ہے۔ پہلے علی کو قرآن کے ساتھ سن لیجئے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علی کب سے قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کب سے علی کے ساتھ ہے؟ تو اس کی مثال یہ ہے کہ جب سے اللہ نے، جملہ بدلو، جب سے اس علی نے علی کو بنایا، علی تب سے قرآن کے ساتھ ہے، اور جب سے علی بنا تب سے قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو دونوں کی ایک ہی فضیلتیں ہیں۔ جب سے وہ علی تھا، اس نے علی کو علی بنایا، اور تب سے قرآن بھی تھا تو قرآن علی کے ساتھ رہا، علی قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ جواب پہنچا؟ نہیں پہنچا؟ ناقلہ صاحبہ نہیں پہنچا؟ کچھ سمجھائے، کچھ دلیل قائم کی، جیسے مزہ نہیں آتا۔ تو سن لیجئے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، ایسا ہی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی کہ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب علی کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی، جملہ تبدیل کر دوں، جب علی کے گھر میں علی کی ولادت ہوئی، میں نے کہا دو علی پہ پڑھنا ہے مجھ کو، اس علی کے گھر میں جب علی کی ولادت ہوئی نا، تو اس وقت جب رسالت کی آغوش میں علی تشریف لائے نا، تو اس وقت ابھی 3 دن ہوئے ہیں علی کو اس دنیا میں آئے ہوئے، سرکار دو جہاں کے ہاتھوں پر جب میرے مولا پہنچے ہیں تو پہلے کلام کیا، اور انداز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے انگڑائی لی، اور جو بند تھے وہ ٹوٹ گئے، بند تھے میرے مولا کے وہ ٹوٹ گئے، اور ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے پیشانی پر رکھ کے کہتے ہیں سلام ہوئے اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ جب سلام کیا تو ہونا یہ چاہیے تھا، اگر رسول دو جہاں، اگر کہا جائے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھانے کے لیے، اور ایسا انہوں نے کہا، جنہوں نے کہا وہ سن لے میری بات کو، ان تک بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے نا، تو وہ جلدی ڈر جاتا ہے، وہ ہر بات سے ڈر جاتا ہے، وہ ہر ایک چیز سے ڈر جاتا ہے، وہ ہر ایک راز سے ڈر جاتا ہے۔ علی کلام کر رہے ہیں، رسول کو ڈر جانا چاہیے
بچے تو بولتے نہیں ہیں, گھروارے کا بچہ بولتا نہیں ہے, مگر علی بول رہے تھے. اور نبی بھی مطمئن ہے, سلام کا جواب دے کر بتایا, علی تو ہی کر سکتا ہے, علی تو ہی صرف بچپنے کے عالم میں بول سکتا ہے. تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ہاتھوں پہ رسول کے آتا تو وہ کلام نہیں کر سکتا تھا. اچھا پھر کیا ہوا, علی نے قرآن کی آیت کو پڑھنا شروع کیا اور سرکار دو جہاں کیا فرمایا, اے رسول خدا توریت سناؤ, انجیل سناؤ, زبور سناؤ, قرآن مجید سناؤ. سرکار دو جہاں بھی جانتے ہیں القرآن ما علی و علی ما القرآن, کہتے ہیں اے علی قرآن سنائیے, قربان ہو جائیے. سرکار دو جہاں جانتے تھے کہ علی اس بچپنے کے عالم میں ایسی عربی جانتے ہیں کہ یہ جو عربی اپنی زبان پر ناز کرتے ہیں, علی ان کو بتانے آئے ہیں, اے بت پرستو تمہارا کام نہیں ہے اس لہجے میں کلام کرنا جس لہجے میں یا تو اللہ کلام کرتا ہے یا نبی کے زانوؤں پہ اس کا وسیع کلام کرتا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہم صلی علی محمد. القرآن ما علی و علی ما القرآن. اور آئے نا تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قرآن سنائیے. قرآن کی سورہ مؤمنون کی تلاوت قد افلح المؤمنون امیر المؤمنین کو زیب دیتا ہے کہ وہ سورہ مؤمنون کی تلاوت کریں. کیوں؟ کیونکہ علی متقینوں کے امام ہے, علی امام المتقین ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا جملوں کو کھولوں. آئے اور قرآن سنایا اور قرآن سنا کر بتا رہے ہیں دیکھو میں وہ علی ہوں, دیکھو میں وہ علی ہوں کہ جب اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا تب سے قرآن میرے ساتھ ہے, جب سے اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا تب سے قرآن میرے ساتھ ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں زمین پہ آیا ہی اس لیے ہوں تم جاہلوں کو قرآن کی تعلیم سکھلا سکو. علی سے بہتر قرآن کا علم رکھنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں. سمجھ آ رہا ہے؟ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. تو اس کے دو نکات نکلتے ہیں کہ علی کے بنا قرآن کو لیا جائے تو گمراہی ہے. سیدھا علی کے پاس جائیں تو بھی بات اوپر نیچے ہو جائے گی. قرآن اور علی کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں سورہ الحمد ہے تو علی صاحب لواہ الحمد ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے تو علی فرزندان عمران ہے. قرآن میں سورہ رحمان ہے تو علی سورہ رحمان کی جان ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی صاحب کوثر ہے. قرآن میں آدم کی توبہ کا تذکرہ ہوا, علی آدم کی توبہ کو قبول کروانے والے ہیں. قرآن میں حضرت یعقوب کا ذکر ہے, علی حضرت یعقوب کے پہلو میں کھڑے ہو کر علی صبر کی خیرات بانٹنے والے ہیں. قرآن میں اگر سورہ توبہ ہے علی سورہ توبہ کو پہنچانے والے ہیں. قرآن میں یونس کا تذکرہ ہے تو علی یونس کو مچھلی کے شکم سے آزاد کرانے والے. قرآن میں اگر ہدایت کا پیکر ہے علی صاحب ہادی ہے. قرآن اگر صراط المستقیم کی طرف لے جاتا ہے علی ہی تو صراط المستقیم ہے. ماشاءاللہ گھبرا گئے. علی 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 ماشاءاللہ علی 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 جیتے رہیے. علی 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 کمال. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی ماشاء اللہ آئے سبحان علی 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 سلامتیاں یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. قرآن میں اگر سورہ یوسف ہے تو علی یوسف کو حسن عطا کرنے والا. قرآن میں اگر حسن یوسف کا تذکرہ ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ علی کے حسن کا ایک چھوٹا سا صدقہ تھا جو علی نے عطا کر دیا اور زلیخا اس پر ہی فدا ہو گئی. علی اگر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا, علی ان کے سامنے کوئی کھڑا کر دے تو انہوں نے تو ایک دعوت کا انعقاد بھی کیا تھا. جب ان کو لان تان کیا گیا اے زلیخا ایسا کیوں کیا تھا, تو زلیخا کیا کہتی ہیں کہ ایک دعوت رکھتی ہوں, سب ضرورت جملے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. دعوت رکھتی ہوں تو آ جانا, میں نے کیوں ایسا کیا اس کا جواب مل جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ٹوکری دی جس میں پھل تھے اور خواتین کے ہاتھوں میں چھری بھی دی. کہا کہ یوسف کو اس ٹوکری کو یہاں سے وہاں جا کر رکھ دینا. اور جب گزرنے لگے تو عورتوں نے دیکھا حسن یوسف میں ہوتزن ہو گئی. کوئی حسین جوان تھا, اس کی محبت طاری ہونا شروع ہوئی اور یہاں پر پھل کاٹنے لگے مگر ذرا سی چھری یہاں کی وہاں ہوئی, ہاتھ کٹنے لگے. وہ کتنے حسین ہوں گے عورتوں کو خبر نہیں ہے. حسن کو دیکھتے ہوئے پھل کاٹنا تھا, ہاتھ کاٹ بیٹھی. اگر ان کے سامنے علی مرتضیٰ کو رکھا جاتا تو یا چھریاں دل پہ چلتی یا چھریاں گردنوں پہ چلتی. علی کے حسن کا صدقہ تھا چھوٹا سا, اس پر بھی چھریاں چلائیں. شکر کریں مصر کی عورتیں علی نہیں تھے, ورنہ وہ دعوت نامہ سوگ نامے میں تبلیغ کئی جنازے پھر اٹھنا شروع ہو جاتے. بلند تر صلوات پڑھیں وہاں. قرآن ہدایت ہے تو علی ہادی ہے. قرآن نور ہے, علی مثل نور ہے. قرآن علم ہے تو علی عالم ہے. قرآن معجزہ ہے تو علی معجزے کی طاقت ہے. قرآن اگر خدا کی جانب سے بھیجے گئے ہیں تو علی اللہ کی جانب سے ولی بنا کر بھیجے گئے ہیں. قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے, توجہ کیجئے گا, قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے, چھونے کے لیے, مس کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. علی کی محبت میں بولنے کے لیے, جملہ وصول کرنے کے لیے, ہاتھ اٹھا کے یا علی کہنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہم جیتے رہیے, لگائیے لگائیے. یا علی قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. سب کے ایمان ہے, ایمان رہے گا. اسلام کی گردن میں حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. جس محبت سے علی اور قرآن کو سنا جا رہا ہے, دعا کر رہی ہوں کہ پروردگار عالم علی اور قرآن کے صدقے سے آپ کی جو دلی حاجات ہیں اسے پورا فرمائے. ہم سب کو اس علی کی زری کو ہاتھ لگانا نصیب ہو جائے. بلند تر صلوات پڑھیں گے. جملہ سماعت کیجئے کہ قرآن کو
मस करने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, अली की मोहब्बत का इकरार करने के लिए खून का पाक होना जरूरी है। कुरान की बड़ी से बड़ी आयत भी कुरान, छोटी से छोटी आयत भी कुरान, अली का बड़े से बड़ा अली भी अली, अली का छोटे से छोटा भी अली। कुरान मोजज़ा, अली साहिबे मोजज़ा। कुरान में जन्नत जहन्नुम की बातें, जन्नत और जहन्नुम से कुरान डराता है। मेरे मौला अली कसीमु जन्नत वन्नार, अली जन्नत और जहन्नुम का बांटने वाला है। तो मेरे मौला के कमालात कुरान के कमालात एक जैसे हैं। अली का मुकाबला कुरान के साथ नहीं कर रही, माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है। कुरान कहता है मैं अली के साथ हूँ, जो जिसके साथ होता है वो वैसा बन जाता है। कुरान अली के साथ रहते रहते अली जैसा बन गया कि अली को किताबों में ढाल दिया जाए तो कुरान बन जाता है। कुरान को इंसान की शक्ल दे दी जाए तो अली मुर्तजा बन जाता है। अली और कुरान का तकाबुल नहीं है। और एक जुमला समाप्त करो, जब इतने फजाइल कुरान के और अली के एक जैसे हैं तो नतीजा क्या अक्स होना चाहिए, तो नतीजा क्या मिलना चाहिए। तो मौजू हमें बतलाता क्या है कि अली भी अफजल, कुरान भी अफजल, अली भी कमाल, कुरान भी कमाल, अली भी साहिब इज्जत, कुरान भी साहिब इज्जत। तो नुकात क्या निकलता है, नुकात ये निकलता है एक फजीलत में कुरान पीछे है, मेरे मौला आगे। वो फजीलत क्या है, जुमला सीनों पे लिखिए, जुमला वसूल करके जाइए। जो नहीं आए थे उनको बता के आइएगा कि मैंने कहा था, मेरा नाम ले लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जुमला मौला का बड़ा है, मेरा सीन बहुत छोटा है। जुमला पेश कर दूं, लेकर जाइएगा कि अली और कुरान के फजाइल एक ही जैसे होने के बावजूद आप और मैं इस मजलिस में बैठे बैठे कुरान 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 कहते जाए, सवाब नहीं होगा। अगर आप और मैं इसी फर्शिया जहाँ पर बैठे रहे अली 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 करते रहे, सवाब मिलता चला जाएगा। अली अली हरदम, अली अली दम दम, अली अली हरदम, अली अली। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी 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 वाले मोहम्मद बाबा के बुलंद तर सलावत सल्ली अला मोहम्मद अल कुरान मा अलीन व अली मा अल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जो जिसके साथ रहता है वो उस जैसा बन जाता है। कुरान इतना अली के साथ रहा, अली की सिफात इतनी पसंद आई, कुरान ने खुद में ढालना शुरू कर दिया। कुरान ने खुद को अली जैसा बनाना शुरू कर दिया। दूसरी हदीस, अल हक़ मा अलीन व अली मा अल हक़। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। उसको बयान करूं, सवाल, कब से अली हक के साथ है और अली हक के साथ है? सवाल पहुंचा? जवाब, जब से वो हक था उस हक ने हक को बनाया और उस हक ने अली के हक में हक को लिख दिया। जुमला बहुत बड़ा है, बहुत कुछ कह गई हूँ। उस हक ने हक को बनाया, उस हक को अली के हक में हक बना कर दे दिया। कुरान क्या कहता है? जाकिर साहिबा दलील कायम कीजिए। दलील ये है, वकुल जाअल हक व ज़ाक़हुल बातिल इन्नहु बातिलु कान ज़हुक़ा। इन्नहु कान बातिलु कान ज़हुक़ा, कि हक आ गया और बातिल मिट गया। सवाल, परवरदिगार हक तो अभी नहीं आया, हमारे आखिरी मौला हमें वो दिन देखना नसीब फरमाए। हमारे मौला और आका तो अभी आए नहीं है, हक आ गया, बातिल मिट गया। बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। कुरान क्या कहती है? सूरे असरा पारा नंबर 15, उसकी पहली आयत मेरे दिल का सुकून और दिल का करार है। क्योंकि उसकी पहली आयत मेराज के बारे में है। अब मेराज भी अजीब हुस्न है। लफ्ज़ मेराज मीम आइन रे अलिफ जीम,
میم عین رے الف جیم 5 لفظوں سے بنا ہے. 5 کو سلامی دیتا ہے, لفظ معراج بن جاتا ہے. اگر اس کو توڑوں میم اور عین بنتا ہے. میم سے محمد, عین سے علی. بتانا کیا چاہتی ہوں, محمد اور علی کے راج کو معراج کہتے ہیں. قرآن میں آیا معراج بھی ہے. معراج میرا دل ہے کبھی ہمارے گھر میں ایک جشن ہو 27 رجب المرجب کو, آپ سب کو دعوت ہے اور انشاءاللہ اس کا انعقاد کریں گے اور جشن محفل معراج پیش کریں گے, کیونکہ معراج کا موضوع اتنا جامع اور اتنا خوبصورت ہے, تابع بیان نہیں ہے. اور خوشی کے موقع میں پڑھا جائے تو انسان فرش پہ نہیں ہوتا, پھر معراج پہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کبھی ہم دعوت دیں گے آپ کو کہ 27 رجب المرجب کو آپ جشن میں ضرور تشریف لائیں. توفیق رہی, زندگی رہی تو اس پر ضرور بات کریں گے. معراج پر کیا ہو رہا تھا؟ علی 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 ہو رہا تھا. معراج نہیں پیش کر رہی, 27 رجب کہا ہے, 27 رمضان نہیں کہا اور نہ ہی سفر کہا ہے. کہیں سے آواز آئی ہے یہ 27 کیا؟ 27 رجب المرجب کو بلندر صلوات پڑھیں گے, توجہ کریں گے بہت زیادہ. میم اور عین کے راج کو, محمد اور علی کے راج کو معراج کہتے ہیں. حق کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَوْقَهُ الْبَاطِلُ إِنَّهُ بَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. سورہ اسرا کی آیت سے نیچے چلتے جائیں گے, آیت نمبر 81, یہ حق و باطل کی آیت ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ محمد علیہ. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے. ترجمہ ملاحظہ کیا, پروردگار حق ابھی نہیں آیا تو پروردگار کیا کہے گا؟ کیا 13 رجب کو بھول گئے؟ میرے گھر کو بھول گئے؟ علی کی ولادت کو بھول گئے؟ میں نے جو اتنا اہتمام کیا تھا, جملہ کھولوں کہ علی کا مقام عیسیٰ سے افضل ہے, اور اس لیے افضل ہے میرے عزیزوں کہ حضرت, جملہ بہت بڑا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, جو لفظ معراج کا میں نے جو ذکر کیا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات کہ جو ایک رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف, کہ جس کے گرد ہم نے 2 پیش رکھے ہیں. 2 پیش یعنی 2 قبلے, 2 پیش یعنی 2 قبلے. یہاں قبلہ اول بھی ہے اور قبلہ دوم بھی ہے. قبلہ دوم, اب بات سے بات نکل جاتی ہے, میں کیا کروں, بات بھی پیش کرنا ہے. قبلہ اول مسجد الاقصی ہے جو فلسطین میں واقع, اور قبلہ دوم خانہ کعبہ, اللہ کا گھر. جملے واضح ہو رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. رباب بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. مولا علیہ السلام آپ کی نوکری قبول کرے, آپ کی تمام حاجتوں کی قبولیت کے لیے باواز بولتے ہیں. السلام بیٹھ کے پانی دیجیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پیاسوں کو پیاسا نہیں رکھا جانا چاہیے. امام علیہ السلام کی پیاس پڑھتے ہیں تو عزاداران مظلوم کو پیاسا نہیں رکھا جا سکتا. آپ دیں, بے شک دیں, پاس آؤٹ کر دیں. بہت کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں تو وہ سیکھیں, جو سکھانا چاہتی ہوں وہ سیکھیں. تو 2 جس کے گرد ہم نے 2 پیش رکھے ہیں تاکہ ہم اسے اپنی سب سے بڑی نشانیاں دکھلائیں. کبھی سنیں گے میرا تو سنیے گا, بڑی نشانیاں کیا, تاکہ ہم اسے اپنی سب سے بڑی نشانی دکھلائیں, کیونکہ وہ سمیع بصیر ہے. وہ سمیع سننے والا ہے, اور بصیر یعنی بصارت ہے, دیکھنے والا ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جس کے گرد ہم نے 2 پیش رکھے ہیں. قبلہ اول بیت المقدس اس کو کہتے ہیں. لفظ مقدس نہیں ہے, لفظ ہے مقدس, جس کو ہم مقدس پڑھتے ہیں, وہ غلط العام ہے. بیت المقدس میں مادر عیسیٰ رہتی تھی,
اور خدا کا گھر تھا وہ بھی، لیکن وہ وہاں پر بیٹھی اور ولادت کے آثار نمودار ہوئے، حضرت جبرائیل نازل ہو گئے، اے مادر عیسیٰ یہ عبادت خانہ ہے، سجا خانہ نہیں ہے، کیا کرنے جا رہی ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، باہر تشریف لے جائیے۔ باہر چلی گئی۔ جب فاطمہ بنت اسد کا معاملہ آیا، رہتی تھی قصر شیبہ میں، ابو طالب کے گھر میں، جبرائیل نازل ہوئے، اے بی بی اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھر کو چھوڑ میرے گھر چل، یہ جو اتنی بڑی امانت تو دنیا کو دینے جا رہی ہے، جملہ بہت بڑا ہے، وصول کیجئے گا، یہ جو اتنی بڑی امانت آپ لوگوں کو دینے کے لیے جا رہی ہیں، آپ زمانے کو دینے کے لیے جا رہی ہیں، اے علی کی ماں ہم نے اپنے گھر کو سجا رکھا ہے، اگر آپ کو شبہ ہونا کہ شاید میں غلط آ گئی یا صرف طواف کر کے جاؤں، تو دیکھیے معاملہ یہ رکھا ہے کہ کعبہ ہاتھوں کو کھول کر، کعبہ جھوم کر، کعبہ پھٹ کر کہے گا اے علی کی ماں اندر تشریف لے آئی، کعبے میں آنا فقط ایک حادثہ ہوتا ہے، جو اب تک ہے کب کا مٹ چکا ہوتا ہے۔ ایسا سوچتا ہوں کعبے کو دیکھ کر اے محسن، جس کے آنے پہ سجدے ہیں وہ یہاں رہتا تو کیا کیا کہنا، ابو طالب کے گھر میں قصر شیبہ میں جبرائیل نازل ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے گھر کو چھوڑیے اور میرے گھر چلیے، میں نے علی کی ولادت کا اہتمام کر رکھا ہے۔ علی مولا سے پوچھا گیا آپ افضل ہیں عیسیٰ افضل ہیں؟ علی کہتے ہیں میں افضل ہوں۔ اے امیر المؤمنین کیوں کر آپ افضل ہیں؟ فرمایا عیسیٰ کی وجہ سے عیسیٰ کی ماں کو کہا تھا باہر تشریف لے جائیے، میری ماں کو مجھے علی کی وجہ سے کہا تھا اندر تشریف لے آئیے، میں عیسیٰ سے بلند مقام رکھتا ہوں۔ بیت المقدس اور دو قبلے سمجھ میں آ رہے ہیں نا، یعنی ایک قبلہ تھا اور ایک دوسرا قبلہ تھا، بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی؟ ایک قبلہ تھا یعنی پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بڑی گہرائیاں ہیں، بڑی ہی گہرائیاں ہیں، یہ بیت المقدس میں منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ زندگی میں ایک پہلی دفعہ یہ مقام آیا کہ جب بیت المقدس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی تو یہ پہلا معاملہ تھا کہ علی سب سے آخر میں کھڑے ہوئے، جو پہنچ جائیں تو ان کو سلام ہے، نہیں پہنچ سکے تو پہنچانا پڑتا ہے، تو علی مولا سب سے پیچھے، سب سے آخر جو شخص تھے وہ امیر المؤمنین تھے، اور سرکار جماعت کرا رہے ہیں۔ نماز کے دوران نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے پرواز کیا، پرواز کرتے ہوئے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتویں پر جب پہنچے تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، پھر شرق کی طرف دیکھا، پھر کرب کی طرف دیکھا، اور بے چینی کی کیفیت تھی۔ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار نہیں آتا تھا، اللہ نے جب دیکھا میرے مصطفیٰ کو قرار نہیں آتا، فرمایا اے احمد، اے محمد، اے یاسین، اے طٰہٰ، اے مدثر، کیوں بے چین ہے؟ جس طرف رخ کو کیجئے میں قبلہ بنا دوں گا۔ ایک مرتبہ جب کہہ دیا جہاں رخ کو پھیریے وہیں پہ قبلہ بن جائے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف قبلے کو کیا جہاں علی کی ولادت ہوئی تھی۔ نماز کے دوران حرکت نہیں کر سکتے، نماز باطل ہونے کا خدشہ ہے۔ سرکار دو جہاں نماز کی حالت میں، اب یہ آپ ہے اور یہ میں ہوں، یہ جماعت ہو رہی ہے، یعنی کہ میرا پشت کی طرف یہاں ہوگا، منہ اس طرف ہوگا، پشت کی طرف میں آپ کے سامنے ہوں گی۔ اچانک محمد مصطفیٰ گھومے، ٹرن ہوئے، اس طرح رخ ہو گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں۔ محمد مصطفیٰ جب نماز جاری رکھے رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اچانک سے علی مرتضیٰ نے اللہ اکبر کہا، پتا چل گیا جماعت اب وہاں سے ہو رہی ہے۔ لوگ گھومے،
اب علی آگے مصطفیٰ پیچھے. پہلی مرتبہ محمد مصطفیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور علی نماز پڑھا رہے تھے. وہ جو خود کو آنکھوں میں آنسو ہیں سب کے, وہ جو خود کو علی جیسا کہتے رہے, دیکھو علی نے نبی کے ہوتے ہوئے جماعت کرائی. تم علی جیسے ہو, نبی کے سامنے آ کر نماز پڑھ کے بتاؤ. اگر تم نے نماز پڑھا دی, نماز تمہارے منہ پہ لعنت کر کے کہے گی لعنت اللہ علی الکاذبین. جو ان کے سامنے آیا وہ لعنت کا مستحق. بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. تو بہت کچھ پیش کرنا تھا, وقت تمام ہوتا جاتا ہے, تو آپ اگر چاہیں گے تو ہم اس کو بھیج دیں گے. ولایت کے دفاع میں علی کی بیٹی اجڑ گئی. زینب کبریٰ بھائی کا ماتم کرنے کے لیے جس کیفیت میں گئی چہلوں, وہ قابل بیان نہیں ہے. جلدی سے سنیں گے, گلا بھی اس وقت ساتھ نہیں دے رہا. علی کی بیٹی کی ولادت کے موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور آقا دو جہاں زارو قطار جب بیٹی کو آغوش میں لیا اور روتے جاتے تھے اور بازوں کو چومتے جاتے تھے. بازوں کو چومتے 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 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گریہ کرنا شروع کیا تو اس وقت فاطمہ زہرا نے کہا, بابا آپ میری زینب کی کلائیوں پر بوسے دیتے جاتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے, مجھ سے عرض کیجیے. فرمایا, اے فاطمہ یہ تیری بیٹی زینب اس دنیا میں آ تو گئی ہے, یہ مصائب کے پہاڑوں کو دیکھنے والی ہے. اے زینب یہ وہ قیامت دیکھے گی جو آپ کو بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا. بابا جان کیفیت غیر ہو گئی, ماں رو رہی تھی اور سرکار دو جہاں بھی رو رہے تھے. جب آپ اور میں بھی زینب سلام اللہ علیہ کو سلام کرتے ہیں نا زاداران مظلوم کربلا, تو ہم سلام میں جملے پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علیکی یا جبل الصبر. جب بی بی آپ کو شام لے جائیں, جب آپ شام میں جائیں گے نا, تو یہی آیت بی بی کے روزے پر لکھی ہوئی ہے, زری پر لکھی ہوئی ہے, السلام علیکی یا جبل الصبر, اے صبر کا پہاڑ آپ پر سلام, اے صبر کا پہاڑ آپ پر سلام ہو. کیا کیا دیکھا بچپنے کی کیفیت میں, دیکھا کہ نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد و کرق کی کیفیت میں شہید کر دیے گئے. اس کے بعد صبر کیا, مصائب کو دیکھا اور سہتی رہی. اس کے بعد دیکھا کہ کچھ وقت گزرتا ہے, ماں کو دربار بلایا جاتا ہے. ماں جب دربار میں گئی, میری سچی ماں کو جھوٹا کہا گیا, میری ماں کو دربار سے نکالا گیا. میری ماں قسم اٹھا کے کہتے تھے, خدا کی قسم میں جھوٹی نہیں ہوں, خدا کی قسم فاطمہ جھوٹ نہیں کہہ رہی, یہ میرا ہی حق ہے. ظالموں نے سیدہ کو جھٹلایا. دیکھا جب ماں دربار گئی تھی اور جب واپس آئی, جب ماں دربار گئی بال کالے تھے, جب واپس آئی ہیں قبر جھک گئی, آنکھوں کا نور زائل ہو گیا. فاطمہ زہرا کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے. اللہ اکبر, کیا کیا عرض کروں. جب بی بی دربار سے واپس آئی ہے تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے, امام حسن امام حسین کہہ رہے تھے, اماں جان یہ جو دربار آپ پہنچی ہے نا, کون سی کیفیت آپ پر شاق گزری تھی, ہم سے بتائیے. کس مصائب و حالات میں آپ برداشت نہیں کر سکی, آپ صبر نہیں کر سکی. فاطمہ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا. حسین مولا نے پوچھا, فاطمہ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا. جب حجرے کی جانب چلی, ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی. ماں دوڑتی ہوئی گئی, زینب کبریٰ کو سینے سے لپٹا لیا, کہا زینب حسن پوچھے میں نہیں بتاؤں گی, حسین پوچھے میں نہیں بتاؤں گی. اے زینب کوئی پوچھے نہ پوچھے آپ ضرور پوچھئے دربار میں کیا ہوا. کہا اماں جان مجھ سے عرض کیجئے. زینب کبریٰ کہتی ہے, اے اماں جان مجھے بتائیے کون سے جملے پر برداشت نہ کر سکی. فرمایا زینب ارے صحابیوں کے دربار جانے میں ارے سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں, ارے کیا کیجئے گا نقطے جگر. اے زینب آپ کو شرابی کے دربار لے جایا جائے. میری بچی کیا کیجئے گا, صحابیوں کے دربار جانا مشکل ہے, آپ کو شرابی کے دربار میں لے جایا جائے گا. ہائے حق بنتا ہے, ارے سید الساجدین مولا ہائے گریہ کرتے
کہتے ہیں الشام الشام، مولا کیوں گریا کرتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں ارے میں نے دیکھا علی کی بیٹی بے مقنا و چادر یزید جیسے نجس شخص کے سامنے کھڑے تھے، یزید ہاتھوں میں نجس جام لیے میری پاکیزہ پھوپھی کی طرف اشارے کر کے کہتا تھا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کبریٰ کون؟ اجگمل اللہ، ان میں سے علی کی بیٹی زینب کبریٰ کون ہے؟ میں نے پھوپھی زینب کو دیکھ کے کہا پھوپھی اماں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ ابھی مصائب و آلات تو بہت ہی زیادہ ہے۔ ماں فاطمہ زہرا کا دیکھا کہ در پر لوگ جلانے کے لیے آ گئے، در و دیوار کے درمیان فاطمہ زہرا کو پیس دیا، موجن ساقط ہو گئے، باپ کے گلے میں رسی کو دیکھ رہی تھی زینب کبریٰ، صبر کیے جاتے تھے، ابھی ماں کا درد بھولا نہیں تھا۔ ارے رمضان المبارک زینب کی یتیمی کا پیغام لے کے دیکھا بابا کے فرق اقدس پر ضرب چل گئے، بیٹی نے دیکھا بابا کا چہرہ خون میں آلودہ تھا، بابا یہ کس نے پردیس میں ہمیں یتیم بنا دی؟ زخم سہتی رہی اور یہ مرتضیٰ چلے گئے، امام حسن کی شہادت کے دن آ رہے ہیں۔ ہائے زینب کبریٰ کیا مقدر، ماں کا غم تازہ رہا، ارے قسمت نے زینب کبریٰ کو وہ دن دکھایا۔ ارے بھیا حسن، ارے زہر دیا گیا، ارے بھیا کے خون کے جگر کے ٹکڑے باہر نکل، جگر کے ٹکڑے نکلتے ہوئے دیکھے، بیوی زینب آ رہی تھی۔ حسن مجتبیٰ نے کہا دشت کو چھپا دیا جائے۔ اے بھیا کیوں دشت کو چھپا دوں؟ میری بہن دیکھے گی، برداشت نہیں کر سکے گی۔ میں کہوں اے میرے مولا، ارے آپ کے دشت کے ٹکڑوں کو دیکھنا آسان ہے، آپ کی بہن کو اللہ نے ایسا جگر دیا ہے 70 قدم کے فاصلے سے۔ حسین پر سر پہ چلتے ہوئے دیکھتے رہی اور کہتے رہے نہ مارو میرے، ارے ماں جائے گا نہ مارو۔ ارے تمہارے نبی کا نواسا سن سکے گے، بہت سے مصائب کو میں نے چھوڑ دیا۔ آخری روایت پیش کر دوں، شام غریبہ ہوئی، علی کی بیٹی کی چادر چھیننا چاہتے تھے، علی کی بیٹی چادر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، علی کی بیٹی چادر نہیں دیتی تھی، علی کی بیٹی چادر نہیں دیتی تھی۔ اب کسی لعین نے سے چبونے چاہے، بی بی چادر کو نہیں چھوڑتی۔ اب ایک لعین نے زمین کربلا میں بھاری پتھر کو دیکھا، اس بھاری پتھر کو اٹھایا، دوڑا علی کی بیٹی کی جانب۔ ارے زینب کبریٰ کے پیشانے پر ضرب لگا ہے، بیوی کے ہاتھ سے چادر چھوڑ گئی۔ عباس میرے چادر۔ آخری روایت پیش کروں، سید سجاد کو ستانے کے لیے ظالموں نے بی بی سکینہ کو اکیلے اونٹ پر بٹھانا چاہا، بی بی زینب تڑپ گئی، کہا میری بچی کے پاس یہ ظلم نہ کرو، میری بچی سے کوئی ظلم کی حد چھوڑ دو۔ بی بی کو ستانے کے لیے ظالموں نے ایک الگ ناقے پر ارے بی بی سکینہ کو سوار کیا، ارے راہ پہ چلتے چلتے بی بی کو رسیوں سے مضبوطی سے باندھا گیا۔ جب ناقہ چلتا تھا ارے حسین کی بیٹی کو سینے پر لگتا تھا، ارے سینے پہ سوراخ بن گیا، راہ پہ چلتے چلتے ناقہ پہ چڑھ گیا، حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ سید سجاد، ارے ظالموں نے پشت پر تازیانوں کی بارش کرنا شروع کی، اپنے بابا سے کہے ارے سر کو آگے بڑھائے۔ اب کہا بابا ارے آپ کا بیٹا بڑا زخمی ہے، آپ کا بیٹا بیمار چل نہیں سکتا، بابا مجھ پر رحم کیجئے۔ بابا کیوں نہیں چلتے؟ سر حسین سے آواز آئی اے سید سجاد، ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بھی چڑھ گئی، پہلے میری سکینہ کو لو پھر چلوں گا۔ اب بھی زینب پہنچی، اے پھوپھی کی جگر، اے پھوپھی کی جان سکینہ کہاں؟ پھوپھی صدا دے رہی ہے، بس جاتے جاتے بی بی سلام اللہ علیہ نے ایک مقام پہ دیکھا کوئی نقاب پوش معظمہ ہے، ارے سکینہ کو گودی میں سلا رہی ہے اور پیار کر رہی ہے۔ بی بی زینب نے دیکھا، کہا کہ اے
خاتون آپ نے میری بچی کا خیال رکھا، میں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ زہرا سے کہہ کے آپ کو جنت دلاؤں گے۔ ارے بی بی نے جب کہا ماں سے کہہ کے جنت دلواؤں گی، فاطمہ زہرا ارے برقعے کو ہٹا کے کہتی ہے زینب پہچانا نہیں، ارے میں تیری زخمی ماں، ارے فاطمہ مجھے بتا زینب کیا قیامت گزری؟ بی بی تڑپی، اماں میرا حسین مار دیا، اماں میرا اکبر مار دیا، اماں ارے میری کٹے شانہ والا مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے مظلوم کربلا کا ان آوازوں پر رحم فرما۔